ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ٹمی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ٹمی کو مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے گھر کے قریب جنگل میں گھنٹوں تک گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ایک صبح اس نے جنگل میں بہت دور تک جانے کا فیصلہ کیا اور وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد اس کی نظر ایک عجیب و غریب درخت پر پڑی جس کے پتے چمک رہے تھے۔ درخت نے ٹمی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور ٹمی ڈرتا ہوا درخت کے پاس چلا گیا۔ ٹمی بولنے والے درخت کو دیکھ کر بہت حیران تھا۔ درخت بولا، کیسے ہو نوجوان؟ میں جادوئی درخت ہوں، جادوئی جنگل کا محافظ۔ تمہارے پاس 3 وشز ہیں۔ ٹمی بہت خوش ہوا اور اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ آیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پہلی خواہش کی، میں سب سے زیادہ مزیدار سیبوں کی بھری ہوئی ایک ٹوکری چاہتا ہوں۔ اگلے لمحے میں ایک ٹوکری پکے ہوئے سرخ سیبوں کی اس کے سامنے موجود تھی۔ یہ دیکھ کر ٹمی بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی اگلی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میرے گاؤں کے بھوکے بچوں کو ہر روز کھانا ملے۔ جادوئی درخت نے سر ہلایا اور ایک جادوئی ہوا جنگل میں پھیل گئی۔ کھانے کی ٹوکریاں گاؤں کے ہر دروازے تک پہنچ گئیں۔ ٹمی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اپنی تیسری اور آخری خواہش مانگنے سے پہلے ٹمی نے سوچا، اس کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ تب اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ یہ جنگل اور اس میں رہنے والے تمام چرند پرند محفوظ رہیں اور جنگل پہلے سے بھی زیادہ ہرا بھرا ہو جائے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ درخت کی ٹہنیاں ہوا میں لہرانا شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل پہلے سے بھی زیادہ ہرا بھرا ہو گیا۔ درخت نے ٹمی سے کہا، تمہارا دل مہربان ہے اور آپ کی خواہشات بے لوث ہیں۔ یہ جنگل ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا۔ ٹمی نے جادوئی درخت کو الوداع کہا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ٹمی نے اپنے گاؤں والوں کو جادوئی جنگل اور جادوئی درخت سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا، جسے سن کر سب گاؤں والے بہت حیران ہوئے۔ اب جنگل ان کے لیے خوف کی جگہ نہیں رہا تھا اور اس طرح ٹمی اور جادوئی درخت کی دوستی گاؤں میں ایک پسندیدہ افسانہ بن گئی۔ یہ سچ ہے کہ خزانے دور دراز علاقوں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے دلوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔